رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اصرار کر کے اپنے ایک رومی دوست سے اسلام لانے کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ ہمارے ملک پر مسلمانوں کا لشکر حملہ آور ہوا، کچھ ہمارے لوگ قتل ہوئے اور کچھ مسلمانوں کے۔ میں نے اکیلے 10 مسلمانوں کو قیدی بنا لیا اور ملک روم میں میرا بہت بڑا گھر تھا، تو میں نے ان سب قیدیوں کو اپنے خادمین کے سپرد کر دیا، انہیں سونپا، ان کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ ان کی نگرانی کریں۔ تو میرے خادموں نے خچروں پر سامان لادنے پر لگا دیا۔ ایک دن میں نے ان قیدیوں پر مقرر ایک خادم کو دیکھا کہ اس نے ایک قیدی سے کچھ لیا اور اس کو نماز پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا۔ تو میں نے اس خادم کو پکڑا اور اسے مارا اور پوچھا کہ بتاؤ تم اس قیدی سے کیا لیتے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ یہ ہر نماز کے وقت مجھے 1 دینار یعنی 1 سونے کا سکہ دیتا ہے۔ تو میں نے پوچھا کیا اس کے پاس دینار ہے؟ تو اس نے بتایا نہیں، مگر جب یہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اپنا ہاتھ زمین پر مارتا ہے اور اس سے 1 دینار نکال کر مجھے دے دیتا ہے۔ اپنے اس خادم کا بیان سن کر مجھے شوق ہوا کہ میں حقیقت جانوں، لہذا جب دوسرا دن آیا تو میں اس خادم کا یونیفارم پہن کر اس کی جگہ کھڑا ہو گیا۔ جب ظہر کا وقت ہوا تو اس نے مجھے اشارہ کیا کہ مجھے نماز پڑھنے دے تو میں تجھے 1 دینار دوں گا۔ تو میں نے کہا میں 2 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو میں نے اسے کھول دیا۔ اب اس نے نماز پڑھی۔ جب فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور وہاں سے نئے 2 دینار نکال کر مجھے دے دیے۔ جب عصر کا وقت ہوا تو اس نے مجھے پہلی مرتبہ کی طرح پھر اشارہ کیا۔ تو اب میں نے اسے اشارہ کیا کہ میں 5 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے مان لیا۔ پھر جب مغرب کا وقت ہوا تو حسب معمول مجھے پھر اشارہ کیا، تو میں نے کہا کہ میں 10 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے میری یہ بات ہی مان لی، اور جب نماز سے فارغ ہوا تو زمین سے 10 دینار نکال کر اس نے مجھے دے دیے۔ پھر جب عشاء کا وقت ہوا تو حسب عادت اس نے مجھے اشارہ کیا، تو میں نے کہا کہ میں 20 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ پھر بھی اس نے میری یہ بات مان لی، اور نماز سے فراغت پا کر اس نے زمین سے 20 دینار نکالے اور مجھے تھما کر مجھے پکڑا کر کہنے لگا جو مانگنا ہے مانگو، میرا مولا بہت غنی و کریم ہے، میں اس سے جو مانگوں گا وہ مجھے عطا فرمائے گا۔ اس کا یہ معاملہ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ شخص اللہ تبارک و تعالی کا ولی ہے۔ مجھ پر اس کا رعب طاری ہو گیا اور میں نے اسے زنجیروں سے آزاد کر دیا۔ یہ کہتے ہیں صاحب کہ وہ رات میں نے رو کر گزاری۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اسے اپنے پاس بلا کر اس کی تعظیم و تکریم کی، اسے اپنا پسندیدہ نیا لباس پہنایا اور اختیار دیا کہ وہ چاہے تو ہمارے شہر میں عزت والے مکان یا محل میں رہے اور چاہے تو اپنے شہر چلا جائے۔ چنانچہ اس نے اپنے شہر میں جانا پسند کیا۔ میں نے خچر منگوایا اور زاد راہ یعنی راستے کے اخراجات سفر وغیرہ کے وہ میں نے دے کر اسے خچر پر خود سوار کیا۔ تو جاتے وقت اس نے مجھے دعا دی، اللہ کریم اپنے پسندیدہ دین پر تیرا خاتمہ فرمائے۔ اس کا یہ جملہ مکمل نہ ہوا تھا کہ میرے دل میں دین اسلام کی محبت گھر کر گئی۔ پھر میں نے اپنے 10 غلام اس کے ساتھ بھیجے اور انہیں حکم دیا کہ اسے نہایت احترام کے ساتھ لے جاؤ، اور پھر اس کو ایک انک پوٹ اور کاغذ وغیرہ دیا اور ایک نشانی مقرر کر لی کہ جب وہ باحفاظت تمام اپنے مقام پر پہنچ جائے تو وہ نشانی لکھ کر میری طرف بھیج دے تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے کہ یہ بندہ پہنچ گیا۔ ہمارے اور اس کے شہر کے درمیان 5 دن کا فاصلہ تھا۔ جب 6واں دن آیا تو میرے خدام میرے پاس آ گئے اور ان کے پاس وہ رکا بھی تھا جس میں اس کا خط اور وہ علامت موجود تھی۔
تو میں نے اپنے غلاموں سے جلدی پہنچنے کا سبب پوچھا، تو انہوں نے بتایا کہ جب ہم اس کے ساتھ یہاں سے نکلے تو ہم کسی تھکاوٹ اور مشقت کے بغیر گھڑی بھر میں وہاں پہنچ گئے تھے، لیکن واپسی پر وہی سفر 5 دنوں میں طے ہوا۔ اپنے ان خادموں کی یہ بات سنتے ہی میں نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ وان دین الاسلام حق، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں، اور بے شک دین اسلام حق ہے۔ اس واقعہ کے بعد اس نے بتایا کہ پھر میں روم سے نکل کر مسلمانوں کے شہر آ گیا۔ اللہ کریم کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کارساز